الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و صفات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ محرم الحرام کی اس خوبصورت شب نور میں ہم سب ذکر حسین کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اہل خانہ منتظمین کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. دنیا میں بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، بڑے بڑے حامان گزرے ہیں. لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، کسی نے کہا میں رب ہوں، کسی نے کہا میں نبی ہوں. مہدی ہونے کا دعویٰ بھی آج لوگ کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. میں نے کہا کیوں؟ کوئی بچے کٹوائے تو دعویٰ کرے نا، کوئی گھر لٹائے تو دعویٰ کرے نا، کوئی تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے، کوئی ہلکے اصغر میں تیر کھا کر چلو میں خون لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان. مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر. علی اکبر کا لاشا کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتا ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان. مالک حسین کا یہ سرمایہ تھا وہ بھی تیری بارگاہ میں لٹا دیا، حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر. کوئی اتنی بڑی قربانی دے تو حسین ہونے کے دعویٰ. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس ذات کا ذکر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں کائنات میں وہ ذات یکتا ہے، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آج گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر ان کے تذکرے یوں ہی نہیں ہیں. انہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی ہستی تک کو مٹایا ہے، اور انہوں نے اپنی ہستی کو یوں مٹایا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی ہستی کو زندہ کر دیا. ورنہ لوگ تو اپنوں کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں. لیکن نہ تو یہاں عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے، نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئی ہے. آج بھی حسین کا جب نام آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے. حسین کا نام لے کر ہم رونے والے نہیں ہیں، حسین کا نام لے کر ہم سرشار ہو کر جینے والے ہیں اور سر فخر سے بلند کرنے والے ہیں. آج لوگوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، لوگوں نے یزید کو اپنا لیڈر کہا. آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، آج بھی لوگ کھلے عام یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا جب قیامت کا دن ہو میرے اللہ ان کو یزید کے لشکر میں اٹھانا اور ہمارا انجام حسین کے جھنڈے تلے ہو. پھر جب لوگ یزید کا ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ سر چھپا کے کرتے ہیں، گردن جھکا کے کرتے ہیں، ڈر ڈر کے کرتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی. دل میں ہے محبت، کیونکہ جنس جو ہوتی ہے وہ اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے.
شیطان ہے تو شیطانیت کی طرف جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کا نام لیتے ہیں پھر چھپ کے لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ تم جب اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے ہو تو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور ہم جب اپنے لیڈر حسین کا نام لیتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی کی غلامی، حسین کی غلامی مل جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہم ذکر حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم وقت کے یزید کو للکار رہے ہیں کہ وقت کے یزیدوں تم اپنے لاؤ لشکر میں بیٹھ کر جتنے بھی پرپرزے نکالو گے حسین اور اس کے ماننے والوں کا سر تمہارے سامنے نہیں جھکے گا۔ حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا، آج بھی خدا کے سامنے حسین کا سر خم ہے۔ اس لیے حسینی ہونا یہ خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ نے ہمیں حضرت امام حسین کے ذکر کی توفیق دی ہے، یہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور میں ایک یہاں پر اور بھی آپ کی غلط فہمی دور کرتا چلا جاؤں۔ کچھ لوگ حسین ابن علی کا نام استعمال کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور معاشرے میں تاثر یہ ہے کہ شاید صحابہ کو گالی دینے کا نام محبت اہل بیت ہے۔ میرے معزز ثنا خان بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ تمام احباب پڑھے لکھے ہیں، اہل علم، صحابہ کو برا کہنے کا نام محبت اہل بیت نہیں ہے۔ صحابہ و اہل بیت کو ایک جگہ دیکھنا محبت اہل بیت ہے، ایک جگہ پر ان کو دیکھنا یہ ہے محبت اہل بیت۔ کچھ لوگ پھر صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں اہل بیت کی بغض میں۔ میں سے شخص کو بھی جانتا ہوں، ایک جگہ میرا بیان تھا عاشورے کی شب 10 محرم الحرام کی رات، ایک جگہ میرا بیان تھا۔ 12 ربیع الاول کی محفل ہو تو ہم ذکر میلاد کرتے ہیں، ذکر آمد مصطفیٰ کرتے ہیں، ایسے ہی 11ویں کے محفل ہو ذکر غوث پاک کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے 18 ذی الحج کو ذکر امام حسین کیا جاتا ہے، 1 محرم کو ذکر فاروق اعظم کیا جاتا ہے۔ ہم ہر شخصیت کو مانتے ہیں اور اس کے دن میں اسی کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس شخصیت سے محبت کی علامت ہے۔ تو میں نے کہا مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ 10 محرم کو امام حسین نے قربانی دی تھی۔ وہ شخص 10 محرم کی شب جو خالصتاً امام حسین کے ذکر کے نام ہونی چاہیے تھی، وہ اس میں حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہم امیر معاویہ کی شان کے منکر نہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ان کے قدموں کی خاک پر بھی ہماری جانیں قربان۔ میں نے کہا لیکن یہ انصاف نہیں ہے، موسم آئے میلاد کا تو میلاد کا ذکر کرے، دن آئے ابو بکر صدیق کا ان کا ذکر کرے، دن آئے فاروق اعظم کا تو ان کا ذکر کرے، دن آئے امام جعفر صادق کا ان کا ذکر کرے، دن آئے امیر معاویہ کا ان کا ذکر کرے، لیکن دن آئے حضرت امام حسین کا تو صحابہ کو لے کے بیٹھ جائے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بظاہر امام حسین کا ذکر دل کو بھاتا نہیں ہے۔ یہ فرقہ بھی گیا، صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے بغض رکھنے والے بھی نکل گئے، اور اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالی دینے والے بھی نکل گئے۔ مبارک ہو سنی تمہیں، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ حضور کے در والے ہیں، اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں۔ سنی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہے، گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ جو در والوں کو بھی سلام کرتا ہے، گھر والوں کو بھی سلام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سنی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ سنی کی تعریف ہے، ذہن میں رکھیے۔ آل کا ذکر سن کے بھی دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اصحاب کے ذکر سے بھی چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ آج تاثر یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیاذ باللہ دشمنی چل رہی تھی، آج ممبروں سے لوگ ان کی دشمنی کو بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں
جنہوں نے ساری زندگی ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھا، یہ ان کو لڑوانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ رب جن کے بارے میں کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم ہیں، اور یہ ان کو لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس بات پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت علی کا چہرہ دیکھتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا جب تشریف لاتے، حضرت ابو بکر صدیق ٹکٹکی باندھ کے چہرہ دیکھتے دیکھتے دیکھے چلے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ایک دن میں نے پوچھ لیا ابا جان حضرت علی کا چہرہ اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے تاریخی جملے کہے، کہا عائشہ تجھے نہیں پتا، آمنہ کے در یتیم نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، عائشہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی نماز کی طرح عبادت ہے۔ کیا بتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کہا جس طرح نماز رب کی عبادت ہے، روزہ رب کی عبادت ہے، اعتکاف و حج و عمرہ و جہاد رب کی عبادت ہے، کہا مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، میں علی کا چہرہ دیکھ کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ان کی محبت کا عالم تو یہ ہے، اور یہاں دشمنی کا تاثر دیا جاتا ہے۔ سنو مصطفیٰ جان رحمت کے محبت والے صحابہ کا انداز۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، رستے میں حضرت علی ملے، آپ ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ مولا مرتضیٰ نے وجہ پوچھی، کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تجھے نہیں پتا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے جنت کے پروانے علی تقسیم کرے گا، جنت کے پروانے علی تقسیم کرے گا۔ اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر تجھے پوری بات کا پتہ نہیں ہے؟ کہا پوری بات کیا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا علی جنت کا پروانہ دینا اسے ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت موجود۔ یہ عالم محبت کا، یہ انداز عقیدت ہے صحابہ و اہل بیت۔ ہم نوالا ہم پہ آل و اصحاب نبی، صحابہ و اہل بیت یہ آپس میں دشمن نہیں۔ مجھے یہ بتائیں اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ کنہوں نے روایت کی ہیں؟ وہ صحابہ نے روایت کی ہیں۔ اگر صحابہ کو آل سے بغض ہوتا تو ان کی شان پر ایک حدیث بھی بیان نہ کرتے۔ ذخیرہ حدیث دیکھ لے، امام نووی سے لے کر امام بخاری سے لے کر امام ترمذی تک جتنے بھی محدثین آئے ہیں، آل کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں ساری صحابہ نے بیان کی ہیں۔ اور مزے کی بات، صحابہ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں ساری آل نے بیان کی ہیں۔ یہ تو عالم ہے محبت کا، اور آج ہم ان کو لڑوانے پہ تلے ہوئے۔ تو آل کی محبت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، اصحاب کی محبت بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر ایک دو باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، چونکہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ آل پاک کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب اعلان کر دو کہ یہ جو میں نے تم تک پیغام حق پہنچایا ہے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے تم تک پیغام حق پہنچا دیا، تم بات سننا نہیں چاہتے تھے پھر بھی سنا دی، تمہیں اندھیروں کی گھٹا ٹپ وادیوں سے نکال کر جنت کے اجالے نصیب کر دیے، تمہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے آیا، ظلم سہے، تشدد سہا، میرے رستے میں گڑھے کھودے گئے پھر بھی تم تک پہنچا، کانٹے بچھائے گئے پھر بھی تم تک پہنچا، پتھر برسائے گئے، اجریاں ڈالی گئی، پیغمبر کی بیٹی گھر میں فاقے سے ہے لیکن دین کا کام پھر بھی جاری ہے۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو سامنے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق و عمر کھڑے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر عمر اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ یہ اسلام کی وہ غربت کی کہانی، آج ہمیں پلیٹ میں اسلام ملا ہے، آج ہماری آنکھ کھلی تھی تو گھر ان کا تھا جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے تھے۔
اسلام کی قدر تو وہ بتائیں گے نا جنہوں نے اپنے خون اور جگر سے اس چمن کو سینچا، جنہوں نے اس دین کی بنیادوں میں اپنا اور اصحاب کا لہو رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر کہتے ہیں حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، سوچا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں کچھ بھوک مٹ جائے گی، کچھ پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو آمنہ کے لال نے کہا جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے باہر لے آئی، مجھے بھی بھوک لگی، بھوک گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی۔ حضور چل دیے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، رستے میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا، وہ خوشبو رسول سونگ کر باہر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے حضور اجازت ہو تو مہمان نوازی نہ کر دو۔ ارشاد فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی۔ اب جو ہی بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، واپس آ کر حضور کے پاس بیٹھے تو جو ہی نظر جمال جہاں آرا پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ آثار نقاہت اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے میرے مصطفیٰ نے کھانا نہیں کھایا۔ آثار نقاہت واضح، جلدی جلدی باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، حضور کھانا بننے میں دیر ہے، تب تک کھجوریں تناول فرمائیں۔ جب کھانا پک کے تیار ہو گیا اور حضور کے سامنے لایا گیا اور عرض کی گئی حضور کھانا تناول فرمائیں، تو حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضور نے ایک روٹی پکڑی اور اس کے اوپر چند بوٹیاں رکھ کے خادم کو دی، کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ گھر میں بیٹی فاقے سے ہے لیکن تبلیغ کا کام جاری ہے۔ میں دیکھوں کسی کے گھر میں بیٹی فاقے سے ہو وہ کیسے دین کا کام کرتا ہے۔ گھر میں بیٹی فاقے سے ہے لیکن پیغمبر نے دین کا کام ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا ہے۔ کہا طائف کے بازار میں پتھر بھی کھائے، طرح طرح کی مشکلات سہی، ہر طرح کا ستم بھی سہا، اس کے باوجود تم تک پیغام حق پہنچا دیا ہے۔ کہا اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں ایک ہے میرا تم سے مطالبہ، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، قیامت تک میری آنے والی نسلوں سے تم نے پیار کرنا ہے، میری آل سے محبت کرنی ہے، میری آل کی الفت سے اپنے دلوں کو معمور کر لینا۔ اچھا اب آل کی محبت کا مطالبہ ہم سے قرآن میں کیا گیا ہے، قرآن۔ اب حضور نے ہر طرح کا اجر لینے سے انکار کر دیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل کی محبت بھی نہ مانگتے، آل کی محبت کیوں مانگی؟ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں آل کی محبت اس لیے مانگی کہ آل کی محبت یہ آل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ جب تک امت آل کے ساتھ جڑی رہے گی شیطان ان پر اپنا جال نہیں پھینک سکتا۔ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب تک ان دو بھاری چیزوں کو پکڑے رکھو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ فرمایا اولھا کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، فیہ الہدی والنور فاخذوہ واستمسکوہ، فرمایا اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اللہ کی کتاب سے جڑ جائے گا کبھی گمراہ۔ حضور ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، حضور ہمیں قرآن دے کر گئے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ حضور کہتے ہیں رو رو کر قرآن پڑھا کرو، فَإِن لَمْ تَبْقُوا فَتَبَاكُوا، قرآن پڑھتے رونا نہ ہے، رونے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن پستیوں سے بلندی دینے والی کتاب ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا وَآل اِتْرِی اِتْرَتی، فرمایا دوسرا اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، آل بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جو آل سے جڑ جائے گا اور جو قرآن سے جڑ جائے گا میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ لیکن امت تو 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ حضور نے تو کہا تھا میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، آج تو لوگ گمراہ ہو گئے، ایک دوسرے کے گریبان نوچنے کو ہیں، پگڑیاں زمین پر پھینکنے کو ہیں، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو میں صحیح ہوں، تم گمراہ ہو میں صحیح ہوں۔ اب 72-73 فرقوں میں امت بٹ گئی۔ حضور نے تو فرمایا تھا میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا جواب شارحین دیتے ہیں کہ حضور نے یہ جو ہدایت کی گارنٹی دی تھی یہ 2 شرطوں کے ساتھ دی تھی، 2
شرطوں کے ساتھ. فرمایا قرآن اس کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے, اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے. آج امت 72-73 فرقوں میں اس لیے بٹ گئی, کسی نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا, کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ, کسی نے قرآن کی دہائی تو دی, درس قرآن بھی کرتا رہا, حافظ قرآن بھی بناتا رہا, لیکن ساتھ امام حسین کو باغی بھی کہتا رہا, امام حسین کا بغض دل میں رہا, یزید کو اپنا لیڈر بناتا رہا. کہا قرآن کی دہائی کی, آل کا بغض دل میں تھا, گمراہ ہو گیا. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کے نام کی تو نعرے جپے, صبح و شام اٹھتے بیٹھتے علی علی تو کیا, لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہیں مانے. کہتے قرآن کے 40 پارے تھے, 10 پارے حضرت ابوبکر صدیق کی بکری کھا گئے. اللہ یعذ باللہ. اب ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے جو آل کی محبت کے دعوے دار ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا جو قرآن ہے وہ امام مہدی لے کر آئیں گے, جو 70 گز کا ہوگا, بیل کی کھال میں ہوگا. اور جن کا قرآن ہی پورا نہیں ہے وہ مسلمانیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی نے قرآن کو پکڑا, اہل بیت کو چھوڑ دیا, گمراہ ہو گیا. کسی نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا, قرآن کو چھوڑ دیا, وہ بھی گمراہ ہو گیا. مبارک ہو اہل سنت و جماعت تمہیں, تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. قیامت کے دن تمہارا انجام کیا ہوگا؟ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اللہ نے یہ سونا اور ستھرا عقیدہ کس کو دیا ہے؟ اور قرآن کے نغمے سننے سے بھی دل باغ باغ ہوتا ہے, اور آل کا ذکر سن کے بھی کتنے خوش بیٹھے ہیں. یہ ترازو ہے, اس میں ذرا تول لو, ناپ لو. جس طرح صحابہ کہتے ہیں نا کہ حضور نے فرمایا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں رکھ سکتا اور کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دن سے اس حدیث کو کسوٹی بنا لیا. ہمیں جس بندے کے بارے میں شک ہوتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق, اس کے سامنے ہم ذکر علی کر دیتے. اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ مومن ہے, اگر چہرہ مرجھا جاتا تو ہم سمجھتے پکا منافق ہے. آج کے دور میں ذکر حسین کسوٹی, ذکر قرآن کسوٹی ہے. اور اہل سنت و جماعت مبارک ہو, اللہ نے یہ دونوں مبارک چیزیں تمہارے مقدر میں عطا فرما دی ہیں. قرآن کے نغمے بھی دل کو سرور دیتے ہیں, اور اہل بیت کی شان کے نغمے بھی دل کو سرور دیتے ہیں. یہاں اہل بیت کی شان و عظمت صحابہ کس انداز سے سنتے تھے, کس انداز سے بیان کرتے تھے. ایک حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی حاجت سے. فرماتے ہیں مجھے کوئی کام تھا, میں حضور کی بارگاہ میں گیا. ثابت ہوا کہ صحابہ اپنے کام حضور سے کروایا کرتے تھے, اپنی حاجتیں حضور کے پاس لایا کرتے تھے. یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے کچھ نہ مانگو, امریکہ سے بھلے مانگ لو, IMF سے بھلے مانگ لو, ورلڈ بینک سے بھلے مانگ لو, نبی سے کچھ نہ مانگو. نبی مدد نہیں کرتا, پولیس کرتی ہے ابھی بھی. نبی مدد نہیں کرتا, ڈاکٹر اب بھی مدد کر رہے ہیں. کہتے ہیں نبی سے مانگو گے تو شرک ہو جائے. یہ فتنہ بعد میں آیا. اولھا من انکر التوسل والنداء والاستغاثہ. فقہا فرماتے ہیں پہلا شخص تاریخ انسانیت میں جس نے استغاثہ, دعا, ندا کو شرک قرار دیا وہ ابن تیمیہ, وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے پہلے ساری امت جھولیاں بھر بھر کے حضور کی بارگاہ سے خیرات لے کر جایا کرتی. بلکہ میرے اعلیٰ حضرت تو فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو آج بھی جو جن کا عقیدہ ہے کہ حضور دیتے ہیں وہ حضور کی چوکھٹ سے خیرات لے کر آتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ حضور کی چوکھٹ پر دستک نہیں دیتے تھے, اور اگر ایمرجنسی صورتحال بن جاتی, دستک دینی پڑ جاتی, تو امام بخاری نے رد المفردات کے اندر لکھا ہے دستک دینے کا انداز کیا ہوتا. کہتے ہیں صحابہ اپنے پوروں کے ساتھ دستک دیتے جس سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی, لیکن مزے کی بات یہ آواز پیدا نہیں ہوتی تھی, مصطفیٰ پھر بھی آ جاتے تھے. اللہ اکبر.
دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے، ان کو پتہ ہے چوکھٹ پہ کون آیا ہے۔ کہتے ہیں حضور باہر تشریف لائے، جب باہر تشریف لائے مجھے جو کام تھا وہ میں نے کیا، حضور نے حاجت پوری کی۔ کہتے ہیں حضور کے اوپر کالی چادر تھی اور حضور نے یوں بکل اوڑی ہوئی تھی، اور حضور کے پہلووں میں کچھ غبار تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ لیا حضور چادر کے نیچے کیا ہے؟ کہا حضور نے بتایا نہیں، فکشف رسول اللہ، حضور نے چادر اتار دی۔ بتایا نہیں، کیا کیا؟ فرمایا میں نے پوچھا حضور چادر کے نیچے کیا ہے؟ فکشف رسول اللہ، حضور نے چادر اتار دی۔ فرمایا جب حضور نے چادر اتاری تو میں نے دیکھا فالحسن والحسین علی کاتف رسول اللہ، ایک طرف امام حسن تھے دوسری طرف امام حسین، ایک طرف امام حسن دوسری طرف امام حسین تھے۔ حضور نے فوراً دست دعا بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک جو بندہ ان سے پیار کرے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ قیامت تک جو بھی ان سے پیار کرے اس کو اپنا محبوب بنا، اس سے تو محبت کر۔ یہ دعا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، اس لیے امام حسین ہمارے دل کی دھڑکن ہے، امام حسن ہمارے دل کی دھڑکن ہے۔ اللہ نے شانیں اتنی بیان کر دی، عظمتیں اتنی بیان، کوئی چھپائے نہیں چھپا سکتا، کوئی رکھنا نہیں رکھ سکتا، کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ آل کے بغض سے انسان کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے دل سے محبت مصطفیٰ بھی نکل جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، آل کی محبت اور رسول اللہ کی محبت لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے تو محبت کروں گا آل سے نہیں کروں گا، وہ محبت تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا فرمان، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں رزق کھلاتا ہے، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہارا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا اعظم چشتی نے کہا تھا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا، تو کہا مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، وہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ تو کہا مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کہا کہ میری آل سے محبت کرو کیونکہ میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں، اور میری آل سے میری وجہ سے محبت کرو۔ تو آل کی محبت یہ حضور کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو شخص آل کی محبت سے آری ہے وہ رسول اللہ کی محبت سے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ بیمار تھی تو دل میں تمنا بڑی تھی، گھر مسجد نبوی سے ذرا دور تھا، تو والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے، تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، دل مچلتا کہ وہ صدائے دل آویز، وہ نغمہ قرآن جس محبوب کے سینے پہ اترا ہے اسی محبوب کی زبان سے سنوں، نماز حضور کے پیچھے پڑھوں۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ایک دن میں نے اپنی والدہ سے کہا، اماں اجازت دو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پھر ایک لالچ بھی دیا، پتہ نہیں اماں اجازت دے نہ دے، اس بات پر تو اجازت دے گی۔ کہا میں حضور سے اپنی بھی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنی بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا، آپ کی بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا۔ اماں نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز مغرب میں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، پرسوز کی رات سنی۔ یا ذرا سوچو تو صحیح، جب والضحیٰ کے چہرے والا خود سورہ ضحیٰ پڑھ رہا ہوگا، اللہ علم نشرح کے سینے والا جب خود تلاوت علم نشرح کر رہا ہوگا، فرشتے بھی رک رک کے تلاوت سن رہے ہوگے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھی۔ اب مغرب کی نماز کے بعد حضور ذکر و اذکار میں ایسے مصروف ہوئے کہ بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عشاء کا وقت ہوا، حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز کے فوراً بعد حضور مصلی سے اٹھ کر کاشانہ نبوت کی طرف جانے لگے، حجرہ عائشہ کی طرف جانے لگے۔ جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے
منبر رسول سے حجرہ عائشہ کا فرق کتنا ہے؟ تھوڑا سا. تو حضور مصلی سے اٹھ کر جناب عائشہ کے حجرے کی طرف جانے لگے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اب حضور سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. کہا میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا اور قدم ذرا میں نے تیزی سے اٹھائے نا تو حضور رکے, پیچھے نہیں دیکھا. من ھذا حذیفہ, پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے. کیا کہا؟ من ھذا حذیفہ, حذیفہ تو نہیں. انعم یا رسول اللہ, حضور میں حذیفہ ہوں. کہا ما فعل اللہ غفر اللہ لاکی والی امی کا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے. اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, تیری ماں کی بھی. کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا حضور مسئلہ جو تھا وہ تو آپ نے پورا کر دیا, بس یہی دعا تو کروانے آیا تھا, وہ تو جنبش لفظ سے پہلے ہی آپ نے سن لیا. حضور تو دلوں کے حال بھی جانتے, غلام کس وجہ سے آیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں حذیفہ, ایک فرشتہ ابھی اس وقت میرے پاس آیا تھا. حضور نے پیغام دیا حضرت حذیفہ کہ چلو آئے ہو, ایک اور محبت کی بات سن جا. کہا ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے, اس سے پہلے کرۂ ارض پر کبھی نہیں آیا, پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے, اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے. اور کرنے کیا آیا؟ کہا دو کام کرنے آیا ہے. ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے. اللہ, فرشتے بھی سلامیاں دیں اور آج ہمیں صلات سے روکا جائے. یہ محبت کا نرالا انداز ہے. محبوب تو محب کے لیے جان قربان کرتا ہے, وہ تو محبت میں سوچتا نہیں ہے. اور آج جگہ 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 یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. یہ محب اہل محبت کے انداز نہیں ہوتے. محبت اپنے فیصلے خود کرتی ہے کہ میں نے محبوب کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سلام پیش کیا کریں, کثرت کے ساتھ, کبھی کسی کو نہ روکیں. نماز سے پہلے پڑھیں, نماز کے بعد پڑھیں, اٹھتے پڑھیں, سوتے پڑھیں, جاگتے پڑھیں. 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام کو حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے آتے ہیں. اور جو ایک بار آ جاتا ہے ساری زندگی دوبارہ باری نہیں آتی. فرشتے ترستے ہیں اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. تو دل کھول کر حضرت ابو یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے کہ رستے میں حضور محو استراحت ہوئے, آرام کرنے کے لیے رکے. حضور لیٹ گئے, سو گئے. میں حضور کی پہرہ داری کے لیے کھڑا تھا. میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہا حضور کے قدموں کی جانب ایک درخت تھا, اس درخت نے اپنی شاخوں کو اکھاڑ کر آ کر حضور کے قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا. کچھ دیر کھڑا ہوا, پھر واپس جا کے اپنی جگہ نصب ہو گیا. کہا میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں. جو ہی حضور بیدار ہوئے, میں نے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی کیا, حضور وہ فلاں درخت اکھڑ کے آیا تھا آپ کی بارگاہ میں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ منظر کیا تھا, میں تو نیند میں تھا, ہوا کیا تھا. حضور نے برجستہ فرمایا اے یعلا یہ درخت ہے, اس نے اپنے رب سے اجازت چاہی ہے کہ میرے رب تیرا محبوب آیا ہے, سلامی نہ دے آؤں. ھذا شجر استاذن ربہ, یہ درخت ہے مجھ سے محبت کرتا ہے, اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں اجازت چاہی, مولا اجازت دے تیرا محبوب آیا ہے, پتہ نہیں دوبارہ قسمت چمکے کہ نہ چمکے, کہیں سلامی نہ دے آؤں. فآذن لہ ربہ, تو اللہ نے اس درخت کو اجازت دی ہے, یہ درخت آ کر مجھے سلام کرنے آیا تھا. تو درخت, شجر, حجر, پتھر, حشرات ارض سب حضور کو سلام کریں اور ہم نہ کریں, یہ کہاں کی محبت ہے. حضرت حذیفہ کو حضور نے فرمایا یہ زمین پر پہلی مرتبہ فرشتہ آیا ہے اور دو کام کرنے آیا ہے, ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ تمہاری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. تمہاری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ محبت اہل بیت اپنی روح میں, اپنی رگ رگ میں بسا لو. اللہ کا قرب چاہیے, صراط مستقیم چاہیے. دیکھو اللہ کے محبوب نے ہمارے اندر دو چیزیں چھوڑی, قرآن کو اور اہل بیت کو. ثابت ہوا کہ قرآن اور اہل بیت بھی آپس میں جدا نہیں ہے. پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا, قرآن مصطفیٰ کے سینے کے اندر ہے, حسین سینے کے اوپر لیٹا ہوا ہے. پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا, حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے, قرآن نے وہاں پر بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے. اس لیے اہل بیت اور قرآن بھی آپس سے جدا نہیں ہے. اہل بیت کی محبت قدم بھرنے والوں, صرف محرم حسین کا نہیں ہے, سارے دن حسین کے, سارے سال حسین, ساری صدیاں حسین کی. ہر سال, ہر دن, ہر مہینہ, ہر گھڑی, ہر لمحہ حسین کا.
کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین۔ آج ہم حسین ابن علی کی فکر لے کے اٹھیں، صرف عاشورے کے دن ان کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام حسین کی فکر یہ ہے کہ جب باطل آ جائے تو باطل کے پاس جتنے بھی لاؤ لشکر ہوں، حق میدان میں آنا چاہیے، اور اس حق کا ساتھ دینے والا لشکر حسینی لشکر ہوتا ہے۔ باطل کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا حسینیت نہیں ہے، باطل کو دیکھ کے باطل کے ساتھ ساز باز کرنا حسینیت نہیں ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو شکست دینا، شکست فاس دینا حسینیت۔ آج حسین ابن علی کی روح ہم سے تقاضا کرتی، حسین کی روح تقاضا کرتی ہے کہ میں نے تو کربلا میں نانا کی دین کو بچایا تھا، آج تم اپنے ہی ہاتھوں سے دین لٹا رہے ہو اور میری محبت کا دم بھی بھر رہے ہو۔ امام حسین نے تو میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آج حسین کا نام لینے والے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، امام حسین کے ماننے والے وہاں اتنی مصیبتوں میں بھی سر سے دوپٹہ نہیں اترا ان عورتوں کا۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کے سر پہ دوپٹے ہیں، ہماری شادی کی تقاریب دیکھ لیں، ہمارے فنکشن دیکھ لیں، برتھ ڈے ایونٹس دیکھ لیں، اینی ون کوئی بھی فنکشن دیکھ لیں، عورت اور مرد کا اختلاط، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سیرت کو عام کریں گے انشاءاللہ حسین ابن علی کے سچے لشکر کے خادم بن جائیں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔